آئیے ہم آپ کو آج بتاتے ہیں کہ پاکستان کا کامیاب جوان پروگرام اصل میں ہے کیا، اور پاکستان اور تمام کی تمام مملکت اس سے کس طرح مستفید ہو رہی ہے۔ اس پروگرام کا آغاز اصل میں 2014 میں کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک اس میں ریاست اور حکومت نے بہت انویسٹمنٹ کی، اور اس انویسٹمنٹ پر جو ہمیں منافع مل رہا ہے وہ سیالکوٹ جیسے واقعات کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ اب الحمدللہ یہ کامیاب جوان پروگرام جو ہے پاکستان کے ہر ضلع، پاکستان کی ہر تحصیل، پاکستان کے ہر یوسی یونین کونسل اور پاکستان کے ہر وارڈ میں پھیل چکا ہے۔ کامیاب جوان پروگرام کے کامیاب لوگ کیسے بات کرتے ہیں، وہ دنیا کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں، اور وہ تمام انویسٹمنٹ جن میں کی گئی اس سے ان کی سوچ کتنی تبدیل ہوئی ہے، کتنا بنیادی طور پر نظریاتی انقلاب آیا ہے ان کے سوچ و فکر کے اندر، اس کی جھلک دیکھیے۔ پیپر دے اتنے لکھے آئی دیوار اتنے لبے کی آؤس ہے لکھے آئی کہ درود شریف پڑھی صبح دے وقت انہیں وہ پھاڑ کے باسکٹ کے اتنے سٹیا باسکٹ پہ سٹ چڑے آئے تو اسی اپنے جا فورمین نو کہا کہ یار غلط ہوا ہے تو انہوں کو معافی منگی۔ اگوں جہاں نہ گلاں کرتا نس گیا اندر دفتر سے۔ اسی اپنی مینجمنٹ نال گل کی ہے، انہوں نے کہ پھر آپ رل مل کے جہاں نا اسی سارے کٹھے ہوئے ہیں انہوں جلیل خوار کر کے نا فاصلے جہنم کر چڑے۔ آئندہ جڑا بھی انج کرے گا ساڈے انبیاء کرام دے بارے حضور آپ کے نام پر جان بھی قربان، کیونکہ من سب نبیًا فاقتلوہ، ہمارے نبی پاک نے حدیث بھی ہے کہ جو بھی نبیوں کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کیا۔ محمد طلحہ نام ہے میرا، محمد طلحہ فرحان محمد فرحان۔ بھائی آپ کیا ہوا ہے؟ دیوار کے اوپر جیا حسین لکھا ہوا تھا، جیا حسین، تو اس نے آ کر پھاڑا جو پھاڑ کر بس میں ڈال دیا، پھینک دیا۔ وہ ہم سے نا گوارا نہیں ہوا، ہم نے صبح سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے یہ بات تو غلط ہے، ہم نے کہا نہیں یہ نا آگے نا مینیجر سے بات کریں، جس نے جو بھی کیا ہے غلط کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں آگے، ہم کہا نہیں ابھی بات ہو نہیں ہے، نہیں تو ہم نے کام نہیں کرنا۔ تو کہتے ٹھیک ہے، پھر ہم نے نا 7 لڑکے کے لیے ساتھ تنہائی کا حال تھا، وہ بھی ساتھ آیا، اور ہم یہ احتجاج کیا، پھر اس کو نا جو نتیجہ تھا اس کو ہم نے ادھر جلا دیا ہے۔ تو جوان سال لوگ جن کی ذہنی ساخت سازی جو ہے وہ بہت عرصے سے جاری تھی، اور ان کے اندر ہم نے بہت انویسٹ کیا، وہ اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ دنیا کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں۔ ان جوانوں کے ذہن کو بنانے کے لیے ہم نے بہت پاپڑ بیلے، ہم نے ترکی کے ڈرامے ان کو دکھائے جس کے اندر تاریخی حوالوں سے بتایا جاتا ہے کہ کس طرح جو لوگ نظریاتی طور پر آپ سے اختلاف رکھتے ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں، اور آپ نے ان کی عبادت گاہوں کو مکمل طور پر تباہ کر دینا ہے، اور بربادی پر آپ نے، دوسروں کی بربادی پر آپ نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے ہیں، کیونکہ دوسرے بھی ایسا ہی کام کرتے رہے ہیں۔ تو ہم نے تاریخ کے حوالوں سے ایک پروپیگنڈا ڈرامے کو جیلوں کے اندر بھی دکھانا شروع کیا ہے۔ تو ذہنی ساخت سازی میں کامیاب جوان کو مزید کامیاب بنانے میں اس قسم کے بھی ہم نے کام کیا۔ اب کامیاب جوان پروگرام کا دفاع کرنے والے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور دفاع کرنے میں پیش ہیں ہمارے اپنے وزیر دفاع۔ یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ TLP کے، دیکھیں وجوہات آپ کو بھی پتہ ہے، بچے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اسلامی دین ہے، سوچ زیادہ ہے، جوش میں آ جاتے ہیں، جذبے میں کوئی کام کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کیا تو یہ ہو گیا، یہ ہر ایک اپنی ایک سوچ ہے۔ وہاں پر لڑکے اکٹھے ہوئے، انہوں نے اسلام کا نعرہ لگایا کہ یہ اسلام کے خلاف کام، یہ جذبے میں آ گئے، کام ہو گیا اچانک، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ بگڑ گیا۔ پلیز آپ ذرا لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ نوجوان ہیں، جذبے میں آتے، دین میں بھی جذبے میں آؤں گا، غلط کام کر سکتا ہوں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ پولیس والوں کو مارا، سری لنکا کو مارا، پھر بھی جذبہ ہی وہ ہوتا ہے۔ آپ جب اسکول کالج میں تھے، آپ جذبہ تھا آپ میں؟ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ نہ کہیں، مجھے پتہ ہے کہ ہم پاگل ہوتے تھے جب ہم جوان ہوتے تھے، لڑکے ہوتے تھے، کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے تھے، لیکن بڑھتے جاتے زندگی جب ہم آگے پہنچے، ہمیں پھر ریئلائز کیا کہ یہ جو سو جذبہ ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ پرویز خٹک صاحب آپ کو بتا رہے ہیں جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں کہ ایسے کام ہو جاتے ہیں، جوش کے اندر ایسے کام ہو جاتے ہیں، میں بھی جوش میں آ سکتا ہوں، تو اس سے مراد یہ نہیں لی جانی چاہیے کہ سارا کا سارا پاکستان خراب ہے، جوانوں کے اندر اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے کہ موب نے
کسی کو لنچ کر دیا, کسی کو تباہ کر دیا, کسی کے گھر پہ حملہ کر دیا, اگر پولیس والے بھی سامنے آئے تو ان کو بھی تہہ تیغ کر دیا, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جوش میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں, جوش میں آپ پی ٹی وی پہ بھی حملہ کر دیتے ہیں, جوش میں آ کے آپ پارلیمان کے اوپر بھی حملہ کر دیتے ہیں, جوش میں آ کر آپ تھانوں کے اوپر بھی حملے کر دیتے ہیں. تو جوش میں آ کے تو بہت سارا کام ہو جاتا ہے. تو وزیر دفاع پاکستان جو ایک نیوکلیئر طاقت ہے, اس کا وزیر دفاع آپ کو بتا رہا ہے کہ کامیاب جوان پروگرام کے جو داعی تھے ان لوگوں نے کوئی جوش میں آ کر یہ کام کیا ہے, اور جوش میں کام کی تو ظاہر چھوٹ ہونی چاہیے, قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے, اور جو نظریات ہیں وہ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ سخت نہیں ہے. تو جوشیلے کام کو آپ نے کسی اور انداز سے بیان کرنا ہے. اور خدا را بساتھ یہ بھی چلتے چلتے کہہ رہے تھے کہ یہ نہ بتائیں کہ پاکستان سارے کا سارا خراب ہو گیا. تو دنیا جو ہمارے اندرونی حالات کے اوپر مختلف قسم کے رد عمل دے رہی ہے, اور شدید ترین رد عمل دے رہی ہے اس سیالکوٹ کے واقعے کے بعد, وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ تمام کامیاب جوان پروگرام کی جو نشانیاں ہیں وہ جوش میں آ کے یہ سارا کام کر رہی ہیں. اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے, ہو جاتے ہیں ایسے کام. تو میرے خیال میں پرویز خٹک صاحب کو دنیا بھر کے جو دارالخلافہ ہیں وہاں پر بھجوانا چاہیے, اور وہاں پر جا کے یہ باتیں سب کو بتائیں کہ جی آپ لوگ پاگل ہیں, خام خواہ پاکستان کے اوپر آپ نے یہ الزام لگانے شروع کر دیے ہیں, پاکستان کے حالات اتنے برے نہیں ہیں, سارا جوشیلا کام ہے, یہ جنون والے لوگ ہیں. تو جوشیلے اور جنون والے لوگ چونکہ کامیاب جوان بن سکتے ہیں اور پاکستان کی راہ درست کر سکتے ہیں, تو ان کے اوپر اتنی سختی نہ کریں. تو اگر پرویز خٹک صاحب کو یہ بتا دیا جائے کہ اب آپ کا مینڈیٹ یہ ہے کہ اس تمام واقعے کو اسی طریقے سے آپ نے دنیا بھر میں جا کر اس کا دفاع کرنا ہے, تو وہ یقیناً اس میں کامیاب ہوں گے. بس ایک کلپ چلتے چلتے آپ کو اور دکھا دیتے ہیں تاکہ یاد دہانی ہو, اور اس کے بعد ہم اس کو کلوز کرتے ہیں کہ ہمارا مین نقطہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹماٹر, پیاز اور گارلک, یعنی جو گارلک ہے, گارلک کو کہتے ہیں نہیں ادرک, گارلک از ادرک, سوری گارلک ادرک. تو جو گارلک ہے وہ ادرک ہے, تو گارلک ادرک ہے, اور موب لنچنگ جو ہے وہ جنون کا کام ہے, اور دوسروں کو نیست و نابود کرنا کامیاب جوان پروگرام ہے. تو جب کامیاب جوان پروگرام چل رہا ہو اور جوش کے اندر ایسی حرکتیں ہونے کا لائسنس آپ کے پاس موجود ہو, اور جس ملک کے اندر گارلک جو ہے وہ ادرک ہو, تو پھر ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ پاکستان کے اندر تبدیلی آ گئی ہے, پاکستان کی سمت درست ہو چکی ہے, اور جو بانیان پاکستان ہیں انہوں نے یقیناً ایک نئے ملک کی بنیاد رکھ دی.